السلام علیکم مام. وعلیکم السلام. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آج دیر ہو گئی لیکن میں نے کہا چھٹی کرنے سے بہتر ہے کہ کر ہی لیں. آج ہم نے پڑھنی ہے اور یا کچھ باتیں کرنی ہیں آیت نمبر 19 کے بارے میں، لیکن آپ نے کہا تھا آپ نے کچھ سوال پڑھے تھے آن لائن، ان میں سے ایک آپ کے ذہن میں رہ گیا، پوچھ لیں. اس میں یہ ہے کہ اگرچہ آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجنے سے پہلے سب کچھ بتا دیا جاتا ہے تو پھر بھی آدم علیہ السلام شیطان کی بات کیوں سنتے ہیں جبکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اس درخت کا پھل کھانا منع ہے؟ یا یہی تو سوال ہے، اسی کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. میری نیت یہ نہیں ہے کہ ہم پورے قصے کی ہر تفصیل میں جائیں، لیکن میرا اصل ایجنڈا تھا وہ سوال جو لمبا چوڑا ہم نے پوچھا تھا نا شروع میں، جس میں اس کا سوال کا اصل جو اس کی ایسنس تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں کیوں اس مشکل میں ڈالا جا رہا ہے، ہم نے کہاں اس مشکل کو اپنے اوپر انوائٹ کیا تھا، ہم نے کہاں کہا تھا ہمیں مشکلات میں ڈالا جائے، رائٹ؟ اور پھر اگر ہم کہیں کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے یا تو کس نے کہا ہے کہ ہم میرا امتحان لو؟ اور پھر دوسری طرف اس سوال کا ایک اور پہلو یہ بھی تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم سے کوئی اتنی محبت کرے اور پھر اتنی مشکلات میں ہمیں ڈال دے. پھر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ٹھیک ہے اگر محبت کرتے ہیں اتنی، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ رب ہے، وہ جو چاہے جیسے چاہے کرے، تو ٹھیک ہے پھر تو اللہ تعالیٰ رب ہوا نا، اتھارٹی ہوئے، تو پھر رحمان اور رحیم کیسے ہوئے؟ تو ان کی یہ کنفیوژن تھی. اور سوال معقول ہے، یعنی کوئی انسان سوچے تو اس طرف ذہن جائے گا، اور وہی کا ایک مقصد ہے کہ ان سوالوں کا جو قدرتی طور پہ انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں ان کا جواب بھی ملے انسان کو، رائٹ؟ تو اس قصے میں میرے نزدیک اس قصے میں اس کا سب سے زیادہ سیٹسفائنگ جواب اس لیے ہے کہ یہ پہلا انسان ہے اور یہ پہلے انسان کی کہانی ہے. اور قرآن نے جن کہانیوں کا، جن قصوں کا ذکر کیا ہے، جس تاریخ کا ذکر کیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے فیہ ذکرکم، بات تمہاری کی جا رہی ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے. یعنی ہم قصہ ان کا سیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہوا وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم تاریخ نہیں پڑھ رہے، ہم اپنے بارے میں کچھ سیکھ رہے ہیں. تو ہمیشہ اپنے اوپر اپلائی کرنا ایک فارمولا ہے قرآن کا، اور یہی فارمولا اصل میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے جب وہ مشکل میں پڑتے تھے اور قریش زیادہ بدتمیزیاں کرتے تھے ان کے ساتھ اور الٹے سیدھے الزامات لگاتے تھے، مذاق کرتے تھے اور کچھ کرتے تھے، ان موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے ایسی باتیں کی ہیں جیسے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، آپ کو موسیٰ کی خبر نہیں آئی؟ پھر اس کے بعد موسیٰ کی کہانی شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پر جو گزری ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی گزرا تھا، لیکن دیکھو میں نے ان کی کیسے مدد کی، تو تمہاری بھی مدد ہوگی. تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ کی کہانی سن رہے ہیں لیکن ان کو اپنی کہانی نظر آ رہی ہے، اس کے اندر اپنی جھلک نظر آ رہی ہے. اور یہی بائی ایکسٹینشن یہی قرآن کا مقصد ہے ہمارے لیے. ہم ان قصوں کا جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں خود ہی اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولا بتا دیا پڑھنے کا اصل طریقہ، فیہ ذکرکم، اس میں تمہاری بات کی جا رہی ہے، غور کرو، رائٹ؟ تو یہاں پر آدم علیہ السلام کے سلسلے میں اب آگے جو بات آ رہی ہے، پورا وہ مکالمہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ وہ ابلیس کو نکال دیا گیا ہے، مذعوم مدحور کہہ دیا گیا ہے، ہمیں خبردار کر دیا گیا اس کی پیروی کرو گے تو جہنم میں تم سب کو ڈال دوں گا. اب یہ ساری ڈیمونسٹریشن کے بعد پھر ہمارے سامنے ہی سمجھ لیں آدم کو اور ان کی ہماری والدہ کو، دونوں کو اکٹھے اب خطاب کیا گیا، لیکن ڈائریکٹلی آدم علیہ السلام کو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَيَا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور آدم تم اور تمہاری بیوی اب جنت میں سکن کرو. میں نے ترجمہ اس کا نہیں کیا، عربی سے سکن کا لفظ استعمال کیا ہے. ساکن ہم میرا خیال ہے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، قیام کرو. ساکن سے عربی کے لفظ سے سکون نکلتا ہے. سکون ایک تو ہے کہ دل کا سکون، ایک راحت مل جائے انسان کو، مطمئن ہو جائے، تسلی ہو جائے، ریلیکس ہو جائے. دوسرا پڑھنے میں جیسے اب عربی کی حرکات میں زبر زیر پیش ہے اور سکون بھی ہے، جسے جزم بھی کہتے ہیں. جزم کا معنی ہے رکنا. سکن سے ہی عربی کا لفظ لکھا ہے سکین. سکین استعمال کرتے ہیں چاقو کے لیے. وہ کیوں؟ کیونکہ چاقو جب جانور پر چلایا جاتا ہے تو اس کی حرکت بند ہو جاتی ہے، وہ سکون سے لیٹ جاتا ہے جانور. تو سکین ایسا آلہ جس سے سکون آ جائے، اس کی حرکت بند ہو جائے، اس لیے اس کو سکین کہا جاتا تھا. تو اسی لیے سکن کا لفظ پرانی عربی میں، اسلام سے پہلے عربی میں آگ کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. آگ کے لیے کیوں بھی استعمال ہوتا تھا؟ کیونکہ گھر میں آرام کے لیے آگ چلانی ہوتی ہے نا، تو وہ سکن سے مراد ہے کہ جہاں آگ لگی ہوئی ہے وہاں پہ ہم آرام سے بیٹھ سکتے ہیں. تو سکن کے اندر آرام، رکنا، اور اس کو کہتے ہیں ضد الحرکہ، یعنی
حرکت کا متضاد عربی میں. تو الفاظ میں ہمارے آئی تھنک مجھے اردو کا ایک امتحان یاد ہے، الفاظ اور اس کا متضاد بتائیں. الفاظ کے متضاد بتائیں. حرکت کا متضاد عربی میں سکون ہے. سکون، جمود اس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا اصل اسلام سے پہلے کی عربی میں حرکت کا اصل متضاد سکون ہے. یہ لفظ بہت اہم ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں نا جنت کی، تو آپ نے پڑھا ہوگا، عربی نہ بھی آتی ہو تو سنا ہوگا خالدین فیہا خالدین فیہا خالدین فیہا. خلود کی بات ہوتی ہے. خلود کہتے ہیں ہمیشہ رہنے کو. خلود ہوتا ہے ہمیشہ رہنا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے یہ نہیں کہا اخلد انت و زوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیگم یہاں پر ہمیشہ کے لیے رہو، خالدین رہو یا خالدین رہو. نہ، اسکن کا مطلب ہے ٹھہر جاؤ، یہاں پر رکنے کی جگہ. تو جہاں پر جب رکنے کی بات آتی ہے تو اس سے اشارہ اس طرف ہوتا ہے کہ یہاں رکنا ہے اور پھر آگے مزید چلنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں قرآن میں اس اشارے سے اسکن و انت زوجک الجنہ سے بہت اہم بات یہ بھی نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام کو، انسانیت کو، سب کو بتا دیا خلیفہ انسان کے لیے بنایا، دنیا کے لیے بنایا گیا، اس زمین کے لیے بنایا گیا. اس زمین میں امتحان ہونا ہے، امتحان کے بعد ایک قیامت کا دن ہونا ہے، وہ بات بھی ہو چکی. قیامت کے دن کے بعد جنت یا جہنم ہے. لیکن یہ سب ہونے سے پہلے تھوڑی دیر میں چاہتا ہوں کہ تم جنت میں بھی گزار لو. اصل بات یہ ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو اچھی طرح معلوم ہے جانا انہوں نے دنیا میں ہی ہے. یہ مقصد نہ صرف انہیں بلکہ تمام انسانیت کو معلوم ہے، فرشتوں کو معلوم ہے، ابلیس کو بھی معلوم ہے. لیکن جانے سے پہلے جس طرح کہہ لیں ایک ٹیمپرری پیریڈ کے لیے میں تمہیں جنت کا تھوڑا ذوق دینا چاہتا ہوں، تم اور تمہاری بیوی یہاں کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاؤ. ٹھیک ہے. اور جب اس وقت ٹھہرے ہوئے عارضی طور پہ، اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہے دنیا ہی جانا ہے تمہیں، لیکن جب یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہو تو اس ٹھہرنے کی کچھ کنڈیشنز ہیں. اور وہ کنڈیشنز کیا ہیں؟ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، تو تم دونوں جہاں سے چاہو جو چاہو کھا لو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب بھی مت آنا. اب عربی میں ہادی اور تلکا ہے، اردو میں ہوتا ہے اس یا اس. میں کہوں کہ اس تکیے کی بات کر رہا ہوں یا اس تکیے کی بات کر رہا ہوں. جب میں اس تکیے کی بات کروں تو وہ دور کہتے ہیں نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں اشارہ للبعید، بعید کا اشارہ، وہ تلکا ہے. ہادی ہی قریب کا اشارہ ہے. دکھانے کا لفظ کا مقصد یہ نکلا آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیمونسٹریشن دے دی کہ یہ درخت ہے، یہ واحد درخت ہے، اس کے قریب نہیں آنا. یعنی قریب لا کر اچھی طرح پہچان کرا دی کہ یہ ایک واحد چیز جو اس جنت کی شریعت میں فی الحال جو ٹیمپرری تم یہاں پر رہ رہے ہو، اس کی شریعت میں ایک چیز حرام ہے، وہ یہ درخت ہے. نہ صرف یہ نہیں کہا کہ درخت سے کھانا مت یا درخت کا پھل مت لینا، اس کی قریب مت جانا. وہ بھی اہم تعبیر ہے. پھر دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی بتایا جنت کا نام ہی جنہ ہے، اور عرضها السماوات والارض، اس کا سائز، جنت کا حجم، جنت کا سائز زمینوں اور آسمانوں کو ملا کر بھی اس سے بھی بڑا ہے. یہ قرآن نے بار بار ہمیں بتایا ہے. تو یہ جس پلانٹ پہ ہم رہتے ہیں ابھی، اس سے کہیں بڑی ہے جنت. اور جنت کا لفظ استعمال جنہ کہتے ہیں ایسے باغ کو جس میں مٹی نظر نہ آئے، گھاس ہر جگہ ہو، پودے ہر جگہ ہوں، درخت ہر جگہ ہوں، تو جو مٹی ہے وہ پوری طرح ڈھک جائے، اسے جنہ کہتے ہیں. اسی سے لفظ جن نکلا ہے، جن کیونکہ چھپا ہوا ہوتا ہے. اسی سے ماں کے پیٹ کو جنین کہتے ہیں کیونکہ بچہ چھپا ہوا ہوتا ہے اندر. تو جس باغ میں مٹی چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کو جنت کہتے ہیں، جنہ. تو عجیب بات ہے کہ اس جنت میں لاکھوں کروڑوں بلینز ٹریلینز درخت ہیں، پھل ہیں، جو چاہو کھاؤ، جہاں چاہو جاؤ. اس دنیا سے کہیں بڑی ریئل اسٹیٹ ہے. اس میں آپ کتنے لاکھوں کروڑوں سال بھی گزار دیں، آپ نے سارے درخت نہیں دیکھے ہوں گے. اور بس ایک درخت کو کہہ دیا اس کے قریب مت جانا، لیکن پوری دنیا کھلی ہے. یعنی جنت کی یہ جو ہمیں اس ٹیمپرری فیز میں جو آدم علیہ السلام کو انٹروڈیوس کرایا، اس میں ساری ان کی دنیا، ساری زندگی حلال، اور یہ ایک چیز حرام. ابھی ہم سوچتے ہیں اسلام کے بارے میں یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام کی لسٹ ہوتی ہے نا. ان آدم علیہ السلام کی شریعت کے بارے میں سوچیں، ان کو کہا ہوا ہے یہ ایک چیز اس کے قریب مت آنا، باقی جو کرنا ہے کرو، جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ.
ولا تقربا هذه الشجرة، اگر تم دونوں اس کے قریب گئے فتکونا من الظالمین، تو پھر تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ابھی کچھ لمحوں پہلے ہی ساری انسانیت کو خطاب کر کے کہا گیا تھا اس کی پیروی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. سب کے ذہن میں ہے کہ ظالم کون ہے، وہ ظالم ہے، اس کی پیروی کرنے والے ظالم ہیں، ہم ظالموں میں سے نہیں ہونا چاہتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دی. اچھا، جنت میں ہمیں نہیں معلوم کہ آدم علیہ السلام ایک دن کے لیے تھے، 1 سال کے لیے تھے، 10 سال کے لیے تھے، 1000 سال کے لیے تھے. جنت میں ایج تو ہوتی نہیں ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس جنت میں انہوں نے کئی صدیاں بھی گزار دی ہوں، کئی سینکڑوں صدیاں بھی گزار دی ہوں، عیش کی زندگی رہ رہے ہوں. شیطان نے آ کر ایک دفعہ میں نہیں کہا کہ بھئی ابھی تو تمہیں حکم دیا تھا نا اس درخت کے پاس میں، یہاں چلے جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے. شیطان اللہ نے فرمایا فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے ان کو وسوسہ دیا. میں اس بات کو تھوڑا سکپ کر رہا ہوں، لیکن جس بات پہ آنا چاہتا ہوں اس پہ میں لاتا ہوں آپ کو. شیطان نے وسوسہ کہتے ہیں عربی میں، اردو میں بھی ہم وسوسہ استعمال کرتے ہیں نا، لیکن جو الفاظ عربی میں 2 سلیبل کے ہوتے ہیں نا، وسا، زل زلا، دم دما، اس طرح کے لفظ ہیں عربی میں، تو اس میں بیک اینڈ فورتھ ہوتی ہے، آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے. جیسے زمین اوپر نیچے ہوتی ہے تو اس کو زلزلہ کہتے ہیں. اسی طرح وسوسہ ہوتا ہے تھوڑی سی بات ہلکے سے کرنا، پھر پیچھے ہٹ جانا، پھر ہلکے سے کرنا، پھر پیچھے ہٹ جانا. اس کی مثال یہ ہوگی کہ اگر میں بچوں کو چھیڑ رہا ہوں نا، بچے صوفے پہ بیٹھے ہیں تو پیچھے سے کہوں ہے، اور پھر میں چھپ جاؤں اور پیچھے دیکھیں کوئی ہے ہی نہیں، پھر میں آگے کہوں ہے اور پیچھے کوئی ہے. میں بھی وسوسہ کر رہا ہوں، یعنی میں ہلکی سی بات کرتا ہوں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں گیا. اور شیطان کے جب وسوسہ کا لفظ استعمال کیا، اور دونوں آدم اور حوا دونوں کے لیے استعمال کیا ہے، یعنی ان کو آہستہ آہستہ سجیشن دیتا گیا. یعنی ایسا ہے، یہ نہیں کہا کہ درخت کے پاس جاؤ، یہ کہا اچھا یہ بھی کافی اچھا تھا، یہ بھی ٹرائی کر لو، اچھا یہ بھی ٹرائی کر لو، وہ بھی حلال ہے. لیکن وہ حلال، وہ جو 1000 کلومیٹر دور ہے حرام والا درخت، اس سے 10 میٹر اور قریب ہو گئے. پھر 6-7 مہینے بعد اس سے تھوڑے 10 میٹر اور پاس آ گئے، پھر اور پاس آ گئے، اور احساس بھی نہیں ہو رہا کہ ہم کھسک جا رہے ہیں اس طرف. وہ ان میں سے دونوں میں سے کسی کو اس بات کا خیال نہیں ہے. اب جنت کی لگژری کا ایک انسان کو ذائقہ مل جائے، اور وہ آپ فرض کریں، میں آپ سے کہوں، سائیکالوجی ہے بیسک سی، کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ ہم کسی بڑے ہی فینسی ہوٹل میں ہمیں نا ویکینڈ پہ گزارنا ہے ٹائم، تو ہوٹل مینیجر آ کے کہتا ہے کہ آپ کو ہم نے ایک اپریشیٹ کرنا ہے، ہم نے آپ کا اسٹے ایکسٹینڈ کر دیا، پورا مہینہ آپ ٹھہر سکتے ہیں. تو ہم بڑے خوش کہ بھائی پورا مہینہ یہیں پہ ٹھہر سکتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے. اب ہم ٹھہر رہے ہیں، ہم پے نہیں کر رہے، ہمیں پتہ تھا ٹیمپرری ہے، لیکن اب مہینہ ہو گیا. مہینے کے بعد نکالا نہیں، 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، 5 مہینے ہو گئے، 3 سال ہو گئے. مزے ہو رہے ہیں، کھانے ہمارے پک رہے ہیں، ہمارے لیے فری کھانا ہے، روم سروس ہے، صفائی ساری ہماری ہو جاتی ہے، لانڈری ہماری کی جاتی ہے، سامنے بیچ کا ویو ہے، اٹس دا پرفیکٹ لیونگ، یا. اور اب 2-3 سال ہو گئے گزر کے. عادت پڑ جاتی ہے نا انسان کو. ایک دفعہ عادت پڑ جائے اور پھر کو یاد رہے ایکچولی اس ہفتے آپ کو نکالا جا رہا ہے، تو فوراً، یعنی پتہ تو تھا ایک ویکینڈ کے لیے آئے تھے، ٹیمپرری تو تھا ہی، لیکن ایک دفعہ عادت پڑ گئی نا، تو جیسے سپوائل ہو جاتا ہے نا بچے کی بھی سائیکالوجی میں یہی ہوتا ہے. اگر جب ولیہ چھوٹی تھی تو ولیہ کہتی کین آئی ہیو سم آئس کریم، نو یو کین ہیو اٹ پلیز ابا پلیز لٹل بٹ. اچھا اس کو میں نے کہا ایک لک بس، 1 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کر لو. اس نے 1 سیکنڈ، اچھا 2-3 کر لو، 2-3 کر لی، پھر میں نے کہا واپس دو، کہتی ہے نہیں مائن. ایک دفعہ ٹیسٹ آ جائے تو پھر ایک خوف سا آ جاتا ہے کہ کیوں لیا جا رہا ہے مجھ سے، انسان بھول جاتا ہے کہ میرا یہ تھا ہی نہیں. اب وہ وقت آنے اب شیطان کچھ ٹائم گزر گیا تو شیطان نے بھی استعمال کیا وسوسہ، تم یہاں ویسے کافی دیر ٹھہر گئے ہو، یاد ہے جانا تو زمین پہ تھا اور وہاں پہ تو امتحان ہونے تھے نا، وہ تم نے پہلے ہی اگری کر لیا تھا، سب نے وہ وعدہ تو لیا جا چکا ہے. تو اب یہ جو یہاں پر لگژری لائف ہے نا، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ پرماننٹ نہیں ہے. اب اس کی انگزائٹی کہ یہ ختم ہو جائے گا، یہاں سے نکال جائے، فوراً نہیں، ہلکا ہلکا. اب وہ آپس میں ایک دوسرے سے کبھی کبھی بات کہ ویسے یہ کتنی اچھی جگہ ہے نا،
اچھی نہیں وہاں ہے تو بہت اچھی، یہاں ہمیشہ رہنے کی ہے، ہاں لیکن کبھی یہاں سے نکلنا بھی پڑے گا. پھر آہستہ آہستہ ایک خیال ڈال دیا کہ یہاں پر رہنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، شاید وہ یہ ہے، شاید اللہ ہمارا الٹا ٹیسٹ کر رہے ہیں. شاید بات یہ ہے کہ ہم جب اس درخت سے کھائیں گے تو شیطان نے یہ خیال ان کے ذہن میں ڈال دیا کہ اس درخت کو کھانے سے یا تو ہم فرشتے بن جائیں گے اور فرشتوں کو یہاں سے نکالا نہیں جاتا، یا اس درخت کو کھانے سے ایسا ہوگا کہ جو اس درخت سے کھاتا ہے وہ یہیں رہتا ہے، او تکونا من الخالدین، تو کہ تم دونوں یہیں خالد، اب سکون نہیں اب خلود. اگر اس سے کھایا تو یہیں پہ رہ جاؤ گے ہمیشہ کے لیے. اصل بات یہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس چیز سے منع اس لیے کیا ہے کہ اس سے تمہاری زندگی بہت آسان ہو جائے گی، اور وہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا ٹیسٹ ہو. تو اب یہ شروع میں آپ نے سوال پوچھا تھا، اگر آدم علیہ السلام کو پتا ہے کہ وہ دشمن ہے، پتا ہے کہ وہ غلط راستے کی طرف، کیسے انسان سن لیتا ہے؟ ہم نہیں سنتے. اور سائیکالوجی بھی وہی ہے، یعنی انسان سمجھتا ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے خواہ زندگی کو مشکل بنا رہا ہے، اتنا بھی کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، ایک درخت کو کھا لو گے ایک دفعہ کیا ہو جائے گا، رائٹ؟ اور پھر اپنے دماغ میں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، انسان ہمیشہ اپنی انٹرسٹ دیکھتا ہے کہ میرے لیے بہتر کیا ہے، مجھے کس چیز سے سکون ملے گا، میری لائف کس سے سیٹ ہوگی. ہمیں پیسوں کی فکر ہوتی ہے، ہمیں ہیلتھ کی فکر ہوتی ہے، ہمیں اولاد کی فکر ہوتی ہے، اور ہر چیز کے بارے میں ہمارا ایک پلان ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو بہتر ہوگا، یہ ہو جائے تو بہتر ہوگا، رائٹ؟ اب اس میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے کروانا چاہ رہے ہیں وہ ایک طرف ہے، اور پھر ہماری اپنی ایک ہوتی ہے کہ ہم اپنے طریقے سے کریں گے تو شاید بہتر ہوگا، کیونکہ ہمیں اپنا زیادہ خیال ہے، ہمیں سوچتا ہے مجھے اپنے سے زیادہ میرا کس کو خیال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جو مجھے زمین پہ ڈالنے والے ہیں، مجھے تو اپنا زیادہ خیال ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں ہی رہوں، تو شاید مجھے کچھ تو کرنا چاہیے، اب میں کیا کروں؟ تو انسان اس چکر میں آ کے وہ اپنے رولز بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رولز کو بھول جاتا ہے، اپنے رولز بنا لیتا ہے. اور یہ اتنا خطرناک پروسیس ہے جو انسان کے ذہن میں چلتا ہے کہ شریعت اگر اتنی سمپل بھی ہوتی نا کہ صرف ایک حکم ہوتا جیسے ادھر تھا، وہ بھی بھول جائے گا، وہ بھی یاد ٹائم لگے گا لیکن وہ بھی بھول جائے گا. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، شیطان کی اسٹریٹجی کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتایا اگلی آیت میں. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، دلہ کہتے ہیں دلو عربی میں بالٹی کو کہتے ہیں. بالٹی پرانے زمانے میں کنویں میں ڈالتے تھے نا نیچے، پھر پانی بھرا، پھر آہستہ آہستہ رسی کو کھینچا. اسی سے عربوں نے نکالا تدلیہ کہ کبھی جانور جو ہے وہ خرگوش وغیرہ پکڑنا ہوتا ہے نا، تو بالٹی کے اندر بالٹی کو لٹا کے اس کے اندر کچھ کھانا ڈال دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ بالٹی کو کھینچتے ہیں، اور خرگوش آتا جاتا ٹریپ ہو جاتا ہے. شیطان کے بارے میں کہا دلہما بغرور، دھوکے کے ذریعے سے آہستہ آہستہ اس نے اپنے مقصد کی طرف ان کو کھینچا، آہستہ آہستہ. لیکن جو خیال لاتا تھا اس خیال میں ایک ایڈورٹائزنگ ہوتی تھی. وہ ایڈورٹائزنگ کیا تھی؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ، دونوں سے قسمیں کھا کھا کے، یعنی ان کے ذہن میں ابلیس تو نظر نہیں آ رہا، وسوسہ ہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ پاور دی ہے کہ جس طرح ایک وائرلیس مائکرو فون ہوتا ہے نا، ابھی ہم وائی فائی کام کرتے، دل میں اس کی آواز آ جاتی ہے. جس طرح آپ دل میں اپنے آپ سے بات کرتی ہیں، کل ہم ریکارڈنگ کے بعد بات کر رہے تھے، کبھی کبھی انسان بیٹھا دل میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اپنی آواز آ جاتی ہے، اپنے آپ سے ایک مکالمہ ہو رہا ہوتا ہے. اتنی ایبلٹی ابلیس کو دی ہوئی ہے کہ وہ آپ کے دل سے، یعنی اندر ہی اندر آپ سے بات کر سکتا ہے، آپ اس کو دیکھے بغیر بھی آپ اس سے وہ مکالمہ ہو سکتا ہے. تو جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں یہ لازمی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت میں ایکسیس دے دی، کہ وہ جنت میں جا کے، کرسچن ورژن ہے کہ سانپ کا شکل بنا کے وہ آ کے بات کیا کرتا تھا، یہ وہ جنت میں کوئی سانپ وانپ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. میرے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک صلاحیت دی ہے کہ وہ وسوسہ کر سکے، دور سے بھی کر سکے. آپ کے پاس آ کے نہیں کرنے کی اس کو ضرورت، اس کو دور سے وسوسہ کرنے کی صلاحیت ہے. اس کو یہ نہیں پتا آپ کے دل میں کیا ہو رہا ہے، صرف وہ اللہ تعالیٰ، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ ہے جاننے والا کہ چھاتیوں کے اندر کیا ہو رہا ہے. لیکن چھاتی تک پہنچنا اور اس کے اندر وسوسہ کرنا، الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ اتنی صلاحیت اس میں ہے کہ وہ آپ کے اندر کچھ فیلنگ ڈالنے کی کوشش کرے، آپ کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے. اگر وہ انفلوئنس آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ آپ کی غلطی. ٹھیک ہے. یہاں بھی بہت اہم نقطہ، اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کہا ہے، اس درخت کے پاس مت جانا. ابلیس 1000 لفظ اور کہہ رہا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہاں ٹھہر جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے کتنے لفظ کے؟ ایک سمجھ لیں اس وقت کا قرآن، اس وقت کا اللہ کا کلام ایک آیت ہے،
اس درخت کے قریب مت جانا، ایک ہی آیت ہے، اور کوئی آیت حفظ کرنے کی ضرورت نہیں، تراویحوں میں بھی ایک ہی آیت ہے، نماز میں ایک آیت، اگر ذکر کرنا ہے اللہ کا بس یہ ایک ذکر ہے، اور ابلیس کی طرف سے 1000 حملے آ رہے ہیں یہ ایک ذکر بھلوانے کے لیے۔ اب اندازہ کریں اگر آدم علیہ السلام روز اس کا ورد کیا کرتے، اس کو یاد کیا کرتے، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو اس کے حملے کا اثر پڑتا نہیں پڑتا نا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے وہ واحد ایسی چیز ہے جو شیطان کا وسوسہ ہٹاتا ہے۔ لیکن اب آپ امیجن کریں ماما کہ آدم علیہ السلام کو وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ان عربی الفاظ کے یا جو زبان میں بھی آتا ہے ان الفاظ کے معنی ان کو نہیں پتہ، بس آواز پتہ ہے۔ اب وہ کہے جا رہے ہیں وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، معلوم نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر معلوم نہیں ہے مطلب کیا اور وہ بار بار اس بات کا ورد کر رہے ہیں، کیا وہ شیطان کے وسوسے کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ جب تک نصیحت ہی یاد نہیں ہے کہ نصیحت کیا ہو رہی تھی، نصیحت کے معنی ہی نہیں پتا، بس نصیحت کی آوازیں آ رہی ہیں کسی اور زبان میں۔ اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو فرینچ میں ایڈوائس دینی شروع کر دے اور آپ یاد بھی کر لیں پوری فرینچ کی پرسکرپشن، کیا پتہ چلے گا آپ کو؟ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا جو یہود نے تورات کے ساتھ کیا تھا۔ وہ تورات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں وہ یاد کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، اور لا ينتفعون منهما من شيء، اور وہ یہودی اور عیسائی جو اس میں لکھا ہوا ہے اس سے کوئی فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا پڑھ کیا رہے ہیں۔ انما يقتصرون على ما يتلى عليهم، ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ پڑھا کرتے تھے اور ان پہ یہ کافی تھا کہ ہمیں آوازیں آ رہی ہیں جس کی تلاوت ہو رہی ہے، وہ کافی ہے ہمارے لیے۔ اللہ کا کلام جب تک سمجھو گے نہیں، شیطان سے کیسے لڑو گے؟ تو یہ اس کہانی کے اس قصے کے اندر شیطان کے وسوسے کا حل، اللہ کی بات تو سن لو، اور اس نے ایک بات کی ہے، اس نے 114 صورتوں کی بات کی ہے، تھوڑا سا ہی سن لو، ایک آیت سن لو روز، کچھ سن لو، کچھ سمجھ لو، کچھ سوچنے کی کوشش کر لو۔ جتنا ہم قرآن کے بارے میں سوچیں گے اتنا شیطان جو ہماری سوچ کو انفلوئنس کرنا چاہ رہا ہے نا وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تو یہ جو ٹیسٹ تھا، اس سے جو آخر کار انہوں نے کھایا، درخت سے کھا لیا انہوں نے، وہ اتنے قریب پہنچ گئے، قریب بھی نہیں پہنچے بلکہ کھا بھی لیا، پھر پکڑ بھی ہو گئی، پھر اس کے بعد زمین پہ بھیجا گیا۔ تو آج اس سوال کا آخری سیشن ہی کر لیتے ہیں، اس کو میں بتاتا ہوں۔ ہوا اصل میں یہ ہے، اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں عارضی طور پر ڈال کر جنت جو ہے وہ ٹریننگ تھی کہ دیکھو شیطان کا وسوسہ اتنا باریک ہوتا ہے اور اتنا لانگ ٹرم اس کا اثر ہوتا ہے۔ وہ ایک دفعہ میں تمہیں باغی نہیں بناتا، ایک دفعہ میں تمہیں نافرمان نہیں بناتا، وہ آہستہ آہستہ مینیپولیٹ کر کے، پروپیگنڈا کر کے تمہیں اپنے مقصد پر لے آتا ہے۔ تم جب اس چیز کو ریکگنائز، تم نے تو شیطان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، پہلے اللہ کی ایک واضح نصیحت کو تم نے اللہ تعالیٰ سے خود سنا، لیکن پھر بھی اوور ٹائم بھول گئے۔ تو یہ یاد رکھنا کہ تمہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام تمہارے اندر ایک نسیان کا مادہ ہے، انسان بلکہ نسیان سے نکلا ہے، نسیان کہتے ہیں بھولنے کو، تو تمہارا بھولنا ہی شیطان استعمال کرے گا۔ قرآن میں اور جگہ آتا ہے وَمَا أَنسَانِهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، شیطان نے مجھے یاد کرنے سے بھلا دیا۔ بھلا دینا، ڈسٹریکٹ کر دینا شیطان کا مقصد ہے، کنٹرول نہیں، بھلا دینا۔ یہ جنت میں ہمیں ڈالا گیا تھا ٹریننگ کے لیے کہ اب تم دنیا کے لیے تیار ہو۔ دیکھو اس کا مقصد تھا تمہیں جنت کے لیے ہمیشہ سے نکالنا۔ اس ٹریننگ سے تمہیں واضح ہو گیا اس سے تمہیں کتنی نفرت ہے اور اس کا کتنا انفلوئنس ہے، اور کتنی آسانی سے اگر تم احتیاط نہیں کرو گے تو کتنی آسانی سے اس کے چکر میں پڑ جاؤ گے۔ اب کیونکہ تمہاری یہ ٹریننگ ہو گئی اور تم نے شیطان کا اصل مقصد دیکھ لیا، اب تم دنیا کے لیے تیار ہو، اب میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ تمہاری آپس میں دشمنیاں بھی ہوں گی تو جان لو کہ کہاں سے ہو رہی ہیں، بعضکم لبعض عدو۔ اور اب یاد رکھنا، جب میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی جو اس کو فالو کرے گا، جس طرح اللہ کا کلام جنت میں تھا درخت والا، میری طرف سے اور ہدایات بھی آئیں گی، جو ہدایت آئیں گی جو اس کو فالو کرے گا اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو یہ پریپریشن کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پہ بھیجا، اور اسی میں پھر دیکھیں یہ کہانی ہو رہی تھی، یہ کتنے اربوں سال پہلے یہ قصہ ہوا ہے جب جنت میں یہ سارا مکالمہ ہوا ہے، لیکن اس کے بعد قرآن نے کیا بات کری ہے یہاں پر؟ انہوں نے بائی دا وے، یہ بھی کتنی ساری باتیں یار، اچھا ایک ہی بات آگے کر دوں۔ ابھی جب پکڑ ہوئی
ابھی زمین پہ نہیں آئے، ابھی جنت میں ہی ہیں، لیکن پکڑ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ کیا کیا تم نے، کیوں کیا، کہا نہیں تھا اس درخت کے قریب میں جانا؟ اس کے جواب میں آدم علیہ السلام نے کہا قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ ہم دعا یاد کرتے ہیں، یہ آدم علیہ السلام کے الفاظ ہیں جب جنت میں پکڑ ہوئی تھی، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم واقعی خاسرین میں سے ہو جائیں گے، خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ بات جب انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آگے سے دعا ریفیوز نہیں کی، یعنی آدم علیہ السلام کو معاف کرنے کے بعد زمین پہ بھیجا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو پنشمنٹ کی گئی، پنشمنٹ نہیں کی گئی، معافی انہوں نے انسان کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں کہا ہے؟ غلطی کرتے ہیں اور معافی مانگ لیتے ہیں۔ یہ مومنین کی جن کو جنت کی گارنٹی دی گئی آل عمران میں، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب وہ کوئی غلطی کرتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا۔ وہ ایسے لوگ ہیں جب وہ کوئی بے حیائی کر بیٹھیں یا کوئی اور غلطی کر بیٹھیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور استغفار کر لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ معاف اور بھی کون کرے گا بھی کون؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ اصرار نہیں کرتے اپنی غلطی پہ، بار بار وہی غلطی نہیں کرتے، واقعی ندامت ہوتی ہے چھوڑ دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ نہ ہو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر نہیں کرتے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں ان کے لیے جنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو اللہ نے شروع میں جب آدم علیہ السلام نے فوراً استغفار کر لی، اور اتنی پاورفل استغفار ہے کہ ہم اب تک اس کو پڑھتے ہیں، تو یہ آپ امیجن نہیں کر سکتے، قبول نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ استغفار قبول نہیں کی، بلکہ کی۔ لیکن قبول کرنے کے بعد اب کہا اب تو امتحان کے لیے تیار ہو، یعنی انسان کو زمین پر سزا کے طور پہ نہیں بھیجا گیا، ہمیں یہاں عذاب چکھنے کے لیے نہیں بھیجا، یہ پہلے سے تھا۔ کرسچنز نے اس کو یہ کیا ہے کہ ہم زمین پر سزا کے طور پہ بھیجے گئے ہیں۔ ان کے ہاں ہے کہ ہم پیدائشی، ہم پر ایک لعنت ہے، آدم علیہ السلام کی غلطی کی لعنت ہم پر آئی ہوئی ہے، ہم کرسٹ ہیں، مین از بورن ان سن، وہ کہتے ہیں کہ وہ گناہ میں پیدا ہوا ہے۔ اسلام الٹی بات کرتا ہے، اس سے اسلام نے بات واضح کر دی آ کر، جو خرافت انہوں نے انٹروڈیوس کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ صاف کر دیا، کہا نہیں، انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی جنت کے لیے تیار پیدا ہوتا ہے ہر بچہ، اور پھر بعد میں وہ غلط راستے کی طرف چلا جائے تو چلا جائے۔ تو اس پورے ٹیسٹ کو پہلے سے ہی ہم قبول کر چکے ہیں۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور جتنا ٹف امتحان ہوتا ہے وہ ٹف امتحان اس لیے لیا جاتا ہے کہ آپ کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ہم دیکھیں، اگر کوئی اولمپکس میں کمپیٹ کرنا چاہتا ہے نا، تو اس کا جو ٹرینر ہوتا ہے وہ اس کو یہ نہیں کہتا یار کچھ ڈونٹ بھی کھا لو، تھوڑا ایک دو پراٹھے ایکسٹرا کھا لو، اچھا کل چھوڑتے ہیں، کل چھٹی مارتے ہیں۔ ایسے اولمپکس میں کوئی نہیں جانے والا۔ اس کی 10 12 16 گھنٹے ٹریننگ ہونی ہے، اس کی ہر میل پہ پکڑ ہونی ہے، اس کی ہر انجری کو دیکھا جائے گا، اس کو پش کیا جائے گا۔ اگر وہ اس کا ریکارڈ 10 سیکنڈ ہے تو اس کو کہے گا آپ کل 9 تک کرنا ہے تمہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جتنی ٹریننگ تکلیف دہ ہوتی ہے کہ نہیں، بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن ٹریننگ جو ٹرینر ہے، اب یہ کہیں کہ ٹرینر کو جس کی ٹریننگ کی جا رہی ہے اس سے نفرت ہے، دیکھو کتنا ظلم ڈھا رہا ہے بیچارے پہ۔ لیکن اگر ٹریننگ سمجھ رہا ہے، جس کی ٹریننگ کی جا رہی ہے سمجھ رہا ہے کہ مجھے یہ ٹریننگ کیوں دی جا رہی ہے، تو اس کو اپنے ٹرینر سے شدید محبت ہے کہ اس کے بغیر میں یہ کامیابی کبھی حاصل کر ہی نہ سکوں۔ ٹرینر کو پتہ ہے ابھی تم اس مقام تک نہیں پہنچے، لیکن اس ٹریننگ کے ذریعے تم پہنچ جاؤ گے، مجھے تمہارا پوٹینشیل معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق سے زیادہ ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ کو میرا پوٹینشیل معلوم ہے، آپ کا پوٹینشیل معلوم ہے۔ اس پوٹینشیل کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، اس کی مشکلیں دی ہیں، اس کی اداسیاں دی ہیں، اس کی خوشیاں دی ہیں، اس کی موقع دی ہیں، اس کی مصیبتیں دی ہیں، وہ سب دی ہیں ہمارا پوٹینشیل دیکھتے ہوئے، یہ اس کے بغیر نہیں دیتا ہمارا رب۔ تو یہ اصل بات ہے جو اس سوال کا جواب ہے کہ آدم علیہ السلام کو اسی ٹریننگ کے ساتھ اور ان کی ایکسٹینشن کے ساتھ ہم تمام انسانیت کو اسی ٹریننگ کے ساتھ یہاں بھیجا گیا تھا۔ اسی لیے قرآن میں یہ ہیلنگ ہے۔ اگر انسان اس پہ غور کر لے کہ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی اور میں کس فیملی کا حصہ ہوں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں، ان کے ساتھ جو امتحان، ان کو جس امتحان کے لیے تیار کیا گیا تھا وہی امتحان ابھی بھی چل رہا ہے۔ ابلیس وہی ہے، وہ بھی یہی چاہتا ہے۔ اور آپ سب سے درخواست ہے میری کہ آپ خود سے سورۃ الاعراف کا مطالعہ کریں اور غور سے کریں، اور اس میں آگے دیکھیں، جب یہ آدم سے بات ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے خطاب کیا، قال فیہا تحیون
وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، تم یہیں پر رہو گے، یہیں پر مرو گے، اسی سے نکالے جاؤ گے. آدم کی اولاد، تمہیں لباس دیا جا رہا ہے جو تمہاری جسموں کو ڈھکے گا اور تمہیں خوبصورت بنائے گا، لیکن تقوی کا لباس اس سے بہتر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہیں. پھر کہا آدم کی اولاد، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا. جن سے کیسے، یعنی وہ جو ٹریننگ فیل کی اسی نے کی نا. اب آدم کی اولاد کو کہا جا رہا ہے دیکھو تمہارے والدین کے ساتھ ہو چکا نا، اس سے سیکھ لو. وہ تو ٹیمپریری تھا، یہ پرماننٹ ہو جائے گا اگر اس دفعہ جیت گیا تو. پھر اس کے بعد وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا. یہ مزے کی چیز ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا افسوس ہے کہ انسانیت اب کس مقام تک گر گئی ہے کہ جب وہ بےہودہ حرکتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں تو یہ تو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے تم اپنے اصل باپ کو اور اصل جد کو بھول گئے. تمہیں اپنے پردادا یاد ہیں یا فلانا کلچر یاد ہے، ان کا بھی کوئی باپ تھا، ان کا بھی کوئی باپ تھا، ان کا بھی کوئی باپ تھا، اور سب سے آگے جا کے آدم علیہ السلام تھے. اس باپ کو تو تم بھول گئے. تمہیں اپنے پردادا کا کلچر یاد ہے، یا اپنا ہندو کلچر یاد ہے، یا اپنا ٹرائبل کلچر یاد ہے، اور جس باپ سے جس والد سے تمہاری نسل نکلی ہے انسانیت کی، اس کو تم بھول گئے. پھر کہتے ہو غلط حرکتیں کر کے کہتے ہو نہیں یہ ہمارا کلچر ہے، ہمارے آباء و اجداد ایسے ہی کرتے تھے. واللہ امرنا بہ، یہی تو اللہ چاہتا ہے ہم سے. تو اس میں آگے تک آیات آئیں گی، ان میں یا بنی آدم یا بنی آدم یا بنی آدم کے الفاظ آتے چلے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اب ٹیسٹ دکھا دیا، اس کے بعد اب ہمیں جو سیکھنا ہے اس کی طرف ہمیں نصیحت دی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ کل نیا سوال شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. ہوپ فلی اس سوال سے کچھ فائدہ ہوا ہوگا. مے بی اگلے سوالات میں اتنی تفصیل سے نہیں جائیں گے، لیکن اللہ مالک ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. تھینکس مام. اور کوئی سوال آپ کے ذہن میں آیا ختم کرنے سے پہلے؟ نہیں، بہت اچھی ڈیٹیل سے جواب دیا. تو My mom is proud of me, so I am. and I'm proud of you, mom.